اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی محض حرب العزیز حضرت مولانا و حافظ قاری شمشاد صاحب راجپور دامت برکاتہ عالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ کی ذمہ داری صدارت کی ہے، اور صدر کے معنی ہوتے سینے کے، وہ پہلے ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے بلا رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ڈیس پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام، معزز علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گھڑی، ایسا وقت میسر فرمایا کہ ایک ٹائم میں تمام علماء اکرام کا جمع ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج کی اس مبارک محفل میں ان مقدس اور پاک باز اور پاک طینت اور خاصان خدا علماء دین، جامع شریعت و طریقت ہستیوں کو اپنے بیچ پا رہا ہوں، جن کی مومنانہ اور مخلصانہ نگاہوں سے ہزاروں گلدستہ راہ انسانوں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے اور صراط مستقیم پر نظر آنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی اس مبارک محفل میں ہم اپنے رہنماؤں اور قابل قدر بزرگوں کا استقبال نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی رات میں کرتے ہوئے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ باوجود ہمارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس عقل نہیں ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو ان تمام بزرگوں کی کرم فرمائیوں کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ترقی کا وسیلہ بنائے، اور ان تمام بزرگوں کے تمام کرم فرمائیوں کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ترقی کا وسیلہ بنائے، اور ان سب کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ کے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، ہماری بستی والوں کو، تمام علماء اکرام سے، میرے بزرگوں نام گنانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہاں پر وہ ہستیاں موجود ہیں، ہمارے بیچ میں ایسے بھی علماء موجود ہیں۔ یاد رکھو حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ناظم مدرسہ فرقانیہ بسواں، جو کسی ملکی پیمانے پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم جیسوں کا تعارف کرانا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر کے چھوٹے پڑ جاتے ہوں، وہاں حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب مدرسہ فرقانیہ بسواں، حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کے مقام کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ ان کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں تقریر کے لیے آپ کے سامنے نہیں آئی ہوں، تقریر کے لیے میں وقت لینے نہیں آیا ہوں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر بستی کے ایمان والے مسلمان ہماری آواز ان کے کانوں کو ٹکرا رہی ہے، ہماری آواز وہ سن رہے ہیں، تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہماری بے احترامی ہے،
کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض دین کے معصوم گنچے سموم کفر سے مرجھا رہے ہیں، اور انہی کو تازگی دینے کی خاطر یہ وارث انبیاء کے آ رہے ہیں۔ لہذا میں بڑے ادب سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے قیمتی اوقات کو چھوڑ کر کے جلسے گاہ میں چلے آئیں، اور اگر آج وہ نہیں آئے تو یاد رکھو زندگی میں اس کا بدل کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں پورے گھر والوں کو، خصوصاً رحمت علی اور حافظ اشرف صاحب کو، بیچارے جنہوں نے اپنی اتنی محنت کر کے تمام علماء کا یہ جو جمع غفیر اکٹھا ہے، یہ ان کے والہانہ لگاؤ کا روشن نمونہ ہے۔ یاد رکھو میں مسلمانوں سے دست بستہ گزارش کروں گا، التماس کروں گا، بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں تو وہ جلسے گاؤں میں تشریف لائیں، بے احترامی نہ کریں جلسے کی۔ ہمارے علماء دور دراز سے پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، اگر ہمارے سینے میں ذرے کے برابر نبی سے محبت ہے، ہمارے سینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، تو میرے بزرگوں میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئے، جلسے گاہ میں تشریف لے آئیے۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں کسی وجہ سے ان سے میں بڑے التماس بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں وہ آگے آ جائیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ میرے بزرگوں میں صرف ایک بات بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ یاد رکھو انتہائی خوشی کی بات کہ آج ہم اور آپ یہاں نبی کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، نبی کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور نبی کا تذکرہ بڑے ادب سے کیا جاتا ہے، نبی کا تذکرہ بڑے ادب سے سنا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ سننا ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے اور ہماری بخشش کا، ہماری نجات کا، ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اس لیے کہ رب کے دربار میں ہدایت کے فیصلے اسی وقت ہوتے ہیں، رب کے دربار میں ہدایت کے فیصلے اسی وقت ہوتے ہیں جب ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جب ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ لہذا میرے بزرگوں ہم اور آپ آج ہدایت کے بھکاری بن کر کے بیٹھیں گے، محتاج بن کر کے بیٹھیں گے، کیونکہ جب نبی کا تذکرہ ادب سے کیا جائے گا اور نبی کا تذکرہ ادب سے سنا جائے گا تو یاد رکھو مسلمانوں مجھے یقین کامل ہے کہ یہ دونوں ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے۔ مسلمانوں کون سے نبی کی نسبت؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے رہنما آپ کو بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں میں تو صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نسبت ایک مسلمان، ایک ایمان والا ساری زندگی اگر اللہ کی عبادت کرتا رہے پھر وہ اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا ہے کہ اللہ نے اسے نبی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ وہ محفل ہے، لہذا ادب کے ساتھ یاد رکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عرب کی دھرتی پر عرب میں سیر کر رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جوتے مبارک کو تھوڑا سا گوبر لگ گیا، جوتے مبارک خود میں تھوڑا گوبر لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل دیکھتے کیا ہو، جبرائیل دیکھتے کیا ہو، جاؤ مجھے میری غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی ہے کہ میرا محبوب اس سر زمین پر ہو اور میرے محبوب کے جوتے بھی پلیت ہو جائے۔ لہذا آقا پیغام لے کر کے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتے مبارک کو تھوڑا گوبر لگا ہوا ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک
سنت کی تو توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کا چہرہ انور تو بڑی دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار، وہ طور طریقہ ہم سب کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو پیغام دے کر کے گئے ہیں، لہذا میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ مسلمانوں یاد رکھو ایک دور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ، جہاں آبا و اجداد پیدا ہوئے، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کفار و مشرکین نے وہاں رہنا دوبھر کر دیا ہے۔ میرے آقا، میرے مولا جناب محمد رسول اللہ مکے سے جدا ہو رہے ہیں، مکے سے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے خانہ کعبہ، تو جلال کا مرکز ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں جانا نہیں چاہتا، میں مدینہ طیبہ جانا ہرگز نہیں چاہتا۔ اگر میری قوم نے مجھے جانے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو مکہ المکرمہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ لیکن میرے بزرگوں، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو پیغام دے کر کے گئے ہیں، وہ مکہ جہاں پہ میرے آقا کو رہنے نہیں دیا گیا، جہاں پہ میرے آقا کو جینے نہیں دیا گیا، جناب محمد رسول اللہ مکے سے جا رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ اے مکہ، جہاں ہمارے آبا و اجداد دفن ہیں، جہاں ہمارے گھر والے مدفون ہیں، لہذا میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر میری قوم نے مجھے تکلیف نہ دی ہوتی، لیکن مسلمانوں، جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ، آپ دور نہ جائیے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ جب مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں تو 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں تو یاد رکھو مسلمانوں، ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا، ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹا کر کے تڑپا کے مارا تھا، ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے تمام کے تمام صحابہ اکرام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، ایک طرف وہ کفار و مشرکین موجود ہیں جنہوں نے صوبوی تعلیم میں 3 سال تک قید کر دیا تھا مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے تمام معصوم بچوں نے بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیا تھا۔ لیکن میرے دوستو، میرا آقا، میرا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لولا لما خلقت الافلاک کا مصداق، جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں چاند بنا، جس کے صدقے میں سورج بنا، ستارے بنے، جناب محمد رسول اللہ جب مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں تو ایک طرف تمام تکلیف دینے والے موجود ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ جو اس امت کو پیغام دے کر کے گئے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے صحابہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آج تو ستانے والے موجود ہیں، آج تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ادھر کفار و مشرکین سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ آج خیر نہیں ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو جو پیغام دیا ہے، مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور سنو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو آسمانوں زمین کو لفظ کن کہہ کر بنانے والے مولا، اگر میں کسی کے ظلم سے، اگر میں کسی کی تکلیف سے کسی موڑ پہ برداشت نہ کر سکوں اور میں ان کفار و مشرکین کے لیے بد دعا کر دوں تو اے مولا، میں تجھے اس در کا واسطہ دے کر کے
کہہ رہا ہوں کہ میری بددعا کو قبول نہ کرنا، میری بددعا کو قبول نہ کرنا۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا چال ڈھال، ہمارا طور طریقہ ایسا ہے جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ انگلی اٹھا رہا ہے، زمانہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کردار، ایسا طریقہ پیش کرنے والا کسی امت نے، اس امت کی ماں نے ایسا بچہ نہیں چنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آج کا جلسہ وہ جلسہ ہے، یاد رکھو، جو تاریخی جلسہ ہے، جو تاریخی جلسہ ہے، وہ جلسہ ہے جس میں تمام علماء کرام یہ بات بھی کرے۔ ہمارے پاس تو علم نہیں، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے، کن الفاظ میں میں اپنے اکابروں کا شکریہ ادا کروں۔ لہذا یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس گھر والوں کو، اور سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔